لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو جاری و ساری ہے وہ ہے مناجات شبانیہ. چند عرائض آپ کے سامنے پچھلی گفتگو میں عرض کر دیے گئے. آج خواہش ہوگی کہ اپنی اس مناجات کو جو جناب امیر کی طرف سے ہماری خدمت میں ایک بہترین تحفہ ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے سیر و سلوک کو خدا کی طرف سفر کو اور اس راستے کو بہترین انداز میں جو ہیں وہ گزار سکیں. آگے دعا میں جناب امیر اس مناجات میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي. اے پروردگار جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. وَتَخْبُرُ حَاجَاتِي وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي. اور جو میری حاجت ہے اور جو میرے باطن میں ہے تو ہر چیز سے باخبر ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ. دنیا اور آخرت میں میری جو حالت ہے وہ تجھ پر مخفی نہیں ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُبْدِيَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي. اور میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. وَأَتَفَوَّهَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي وَأَرْجُوهُ لِعَاقِبَتِي. اور اپنی حاجت کو جو میں ظاہر کرتا ہوں اور اپنی عافیت اور جو میں امید رکھتا ہوں سب تیرے سامنے آیا ہے. تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. ہر چیز کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہو. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ عَلَيَّ يَا سَيَّدِي. تو یقیناً میرے مقدر کے اوپر قادر ہے اے میرے مولا اے میرے سید و سردار. فِيمَا يَكُونُ مِنِّي إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِي. جو کچھ میں اپنی عمر کے آخری حصے تک کرنے والا ہوں تو ہر چیز سے باخبر ہے. تو ہر شے کو جانتا ہے. من سریرتی وعلانیتی. جو کچھ میں پوشیدہ انجام دیتا ہوں اور جس چیز کو میں ظاہر کرتا ہوں تو اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا. جو میری تنہائی ہے وہ بھی تجھ پر آیا ہے اور جو میں عیاں انجام دے رہا ہوتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے. یعنی میری زندگی کے لہجے لہجے سے تو واقف ہے. میں چاہے کوئی کام چھپ کے انجام دوں کوئی کام ظاہر میں انجام دوں چاہے کوئی وہاں موجود ہو یا نہ ہو لیکن اے میرا پروردگار تو وہاں موجود ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں وَبِيَدِكَ لَا بِيَدِكَ غَيْرِكَ. یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. تیرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے پروردگار. وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی کا ایک ایک حصہ اور اس کے علاوہ زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. یعنی جو بھی میری کمی بیشی ہے وہ تیرے پاس. جو کچھ مجھے نفع حاصل ہونے والا ہے وہ تیرے دست قدرت میں ہے اور جس چیز سے مجھے نقصان ہونے والا ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. ان مناجات کے اندر ایک دفعہ تو ایک رابطہ ایک سلسلہ میرا اور پروردگار. یہ کتنا خوبصورت جناب امیر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے رابطہ کیسے برقرار کیا جاتا ہے. ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں توبہ کے مفہوم کو پڑھا کہ جب ہم کسی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو کیسے پلٹ کر آئیں اور جب آ جائیں اب کیا کریں. تو ایک رابطہ ہے جو عاشق اور معشوق کے درمیان ہونا چاہیے. ایک خوبصورت رابطہ کیونکہ محبت کا تقاضا ہے رابطہ ہونا. محبت کا تقاضا ہے مرتبط ہونا. محبت کا تقاضا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ برقرار رہے. اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے لیکن اس سے رابطہ برقرار نہ کرے تو حقیقت ہی محبت نہیں ہے. جناب امیر ہمیں سکھا رہے ہیں کس طریقے سے خدا سے رابطہ کرنا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنے پروردگار کو پکارنا ہے اور وہ کس طرح تمہاری بات کے اوپر جواب دیتا ہے, کس طرح تمہاری باتوں کو سنتا ہے, کس طرح انسان اپنے آپ کو اپنی حقارت و خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس بات کا اعلان کرے پروردگار میں جو بھی کام انجام دیتا ہوں تو اس کا جاننے والا ہے. میں جو بھی کرنے والا ہوں
وہ تو جانتا ہے. مجھے ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہونے والا ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. چاہے وہ گمراہی ہو, چاہے وہ ہدایت ہو, چاہے وہ نیکی ہو, چاہے میں خود کو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ذلیل و گمراہ کر دوں. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ کوئی چیز اگر علم خدا میں ہے, خدا جانتا ہے, تو ہم وہ کام کرنے پہ مجبور ہو گئے. نہیں, خدا نے انسان کو با اختیار خلق کیا ہے, لیکن خدا اس بات کا علم رکھتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کس کام کو انجام دینے والا ہے. یہ جبر کو لے کر نہیں آتا. مثلا کربلا میں خداوند متعال جانتا ہے کہ یزید سید الشہداء کے ساتھ کیا کام انجام دینے والا ہے, ان کے گھر والوں کو کس طرح اسیر کرنے والا ہے. خدا کا علم میں یہ چیز موجود ہے, لیکن کیا خدا کا علم باعث بنا کہ یزید مجبور ہوا؟ نہیں, یہ بات غلط ہے. یہ مکتب تشیع کا نظریہ نہیں ہے, غیروں کا ہو سکتا ہے وہ, لیکن مکتب تشیع کا ماننا یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو مختار خلق کیا ہے, انسان کو آزاد خلق کیا ہے. اب انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کے نتیجے کو انسان کو بھگتنا ہے. نیک اعمال انجام دے گا تو اس کا نتیجہ نیک, اگر برے اعمال انجام دے گا تو اس کا نتیجہ برا. کوشش کریں کہ ان دعاؤں سے مرتبط ہوں. جتنا زیادہ ان دعاؤں سے مرتبط ہوں گے, وہی ہماری پچھلی بات, تو وہ ہمارے وقت جو ہم نے غلط راستے کے اوپر ضائع کر دیا ہے, ہم صحیح راستے کے اوپر آ کر اپنی اسپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان مناجات کے معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ذکر خیر کے صدقے دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالمین جہان ان کو نیست و نابود فرمائے, مولا کے ظہر و تعجیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.